کبھی فیول ایڈجسٹمنٹ تو کبھی یہ سرچارج کبھی وہ سرچارج، بجلی اور پیٹرول کے ریٹ بڑھانے سے بھی حکومت کا پیٹ نہ بھرا تو ایک اور نیا ٹیکس لاگو کر دیا۔ بجلی کے بلوں میں 5 سے 35% ایڈوانس انکم ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ، ماہانہ 10,000 روپے تک بجلی بل پر 5%، 20,000 روپے پر 10%، 30,000 روپے پر 15% اضافی انکم ٹیکس لاگو ہوگا، جبکہ 40,000 روپے تک بل پر 20%، 50,000 روپے تک بل پر 25% اضافی ٹیکس لاگو ہوگا۔ انکم ٹیکس لاگو ہونے سے فیسکو کے لاکھوں صارفین متاثر ہوں گے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں نہ صرف توانائی کا نیا بحران پیدا ہوگا بلکہ پیداوار بھی شدید متاثر ہوں گی۔ عام کارخانے اور انڈسٹری میں بجلی کے نرخ بڑھنے سے اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہونے کا شدید خطرہ پیدا ہو گیا۔ 10 ستمبر کو بجلی کی قیمت میں 1 روپے 38 پیسے اضافہ ہوا۔ 2 روز قبل پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر اضافہ ہوا۔ بجلی کے بلوں میں انکم ٹیکس لاگو ہونے سے بجلی غریب کی پہنچ سے باہر، فیصلے پر تاجروں اور شہریوں کا شدید رد عمل۔ غریب کا ایک اور سہارا چھن گیا، یوٹیلیٹی سٹورز بھی مہنگے ہو گئے۔ گھی 17 روپے، کوکنگ آئل 15 روپے فی کلو مہنگا، صابن 5، شیمپو 10 اور صرف کی قیمت 20 روپے بڑھا دی گئی۔ عوام بلبلا اٹھی، آمدنی کم، خرچے زیادہ ہو گئے، کچھ تو ترس کھائیں، حکام کی دہائی۔ ਸਰਫ ਲੈਣ ਆਏ ਸਾਂ, ਸਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਘਿਓ, ਚੀਨੀ, ਅਗਰ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। बहुत ज़्यादा महंगाई है, 350 से गेहूँ हो गया, चीनी 115 रुपये दे रही है। یوٹیلیٹی سٹورز میں ایک ماہ کے دوران قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 9 روپے مہنگا، 950 روپے کا ہو گیا۔ گھی 45 اور کوکنگ آئل 50 روپے مہنگا، 340 روپے کلو ہو گیا۔ چینی 17 روپے اضافے کے ساتھ 85 روپے کلو پر جا پہنچی۔ مختلف دالوں کی قیمت میں بھی 10 سے 20 روپے تک کا اضافہ کیا گیا۔ حالیہ حکومت میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ۔ رپورٹ، سوا سال میں عالمی منڈی میں پیٹرولیم قیمتیں 88.75، پاکستان میں 159.44% بڑھی۔ جون 2020 سے اب تک پیٹرول 56 روپے 70 پیسے فی لیٹر مہنگا ہوا۔ ایک سال میں بجلی، پیٹرول، آئل، گھی اور چینی سمیت اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ، لیکن غریب تنخواہ میں حکومت کا صرف 27 روپے کا اضافہ۔ سرکاری ڈیلی ویجز کے روزانہ اجرت میں حکومت کی 27 روپے کا اضافہ کر دیا گیا، نوٹیفکیشن بھی جاری۔ ڈیلی ویجز ملازمین کی اجرت میں 27 روپے اضافے کے بعد حکومت کا غریب ملازمین کے ساتھ انصاف کا ایک اور جھٹکا۔ مستقل ملازمین کے ماہانہ الاؤنس میں پورے 450 روپے کا اضافہ۔ حکومت 1 سے 4 اسکیل تک ملازمین کا ماہانہ الاؤنس 450 روپے بڑھا دیا اور 900 روپے کر دیا۔ ملازمین کا سخت رد عمل، کہتے ہیں مہنگائی ہزاروں میں اور الاؤنس میں صرف 450 روپے تک کا اضافہ کیا گیا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ انجمن تاجران شورکوٹ کی میٹنگ، دکانوں کے کرائے زیادہ ہونے پر تاجر پریشان۔ ضلع کونسل کی جانب سے دکانوں کے کرایوں میں 200% تک اضافے کی بھرپور مذمت کی گئی۔ سیلز ٹیکس تصدیقی نظام POS میں رجسٹرڈ نہ ہونے والے تاجروں کے خلاف کارروائیوں کی مذمت۔ بیشتر مینوفیکچررز اور ڈسٹریبیوٹرز انوائسز نہیں دیتے، دکاندار کیسے گاہک کو انوائس جاری کرے؟ فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز نے کارروائیاں مسترد کر دی۔ بڑھتی مہنگائی، جماعت اسلامی کسان ووٹ ٹوبہ نے سر جوڑ لیے۔ حکومت کے خلاف کسان احتجاج پر مشاورتی اجلاس۔ ڈیزل کی قیمت میں اضافہ واپس لینے پر زور۔ گندم کی قیمت 2500 روپے من طے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔
فیصل آباد میں ماڈل بازار میں سٹالز الاٹمنٹ سنجیدہ مسئلہ بن گئی. نون لیگی ایم پی اے میاں طاہر جمیل معاملہ پنجاب اسمبلی میں لے گئے. قرارداد جمع کرا دی. UC 97 کے ماڈل بازار میں غیر قانونی الاٹمنٹ پر اعتراض اٹھایا. ڈسٹرکٹ ہسپتال جھنگ کے ٹراما سینٹر میں بچے سے جراحی آلات دھلوانے کا معاملہ. انسانی جانوں سے کھلواڑ کا قصوروار ڈسپنسر الیاس خان ٹھہرا معطل کر دیا گیا. ہسپتال انتظامیہ تمام ذمہ داری ڈسپنسر پر ڈال کر بری الذمہ ہو گئی. فیصل آباد تک 244 کے مکینوں کا سٹی ہاؤسنگ کالونی انتظامیہ کے خلاف احتجاج. مظاہرین کا جگہ پر قبضہ کر کے 12 گاؤں کے رستہ بند کرنے کا الزام. ضلع کونسل چوک بلاک کیے رکھا. نعرے بازی بھی کی. کورونا کے مہلک وار جاری. مزید 2 اموات، 104 نئے کیسز رپورٹ. فیصل آباد میں 75، ٹوبہ میں 14، جھنگ میں 11 جبکہ چنیوٹ کے 4 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی. کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن پر زور. 15 سال سے زیادہ عمر طلباء کو بھی ویکسین لگے گی. CEO ایجوکیشن فیصل آباد کا نجی اسکول سربراہان کو فہرست میں بنانے کا ٹاسک. یکساں قومی نصاب پر عمل درآمد یقینی بنانے کی بھی ہدایت. طلباء مکمل تیاری کریں. آئندہ برس بورڈ امتحانات جون میں لیے جائیں گے. فیصل آباد سمیت پنجاب کے اسکولوں میں تعلیمی سیشن کا دورانیہ بڑھا دیا گیا. میٹرک اور انٹرمیڈیٹ امتحانات کے لیے مکمل نصاب پڑھایا جائے گا. ویکسینیشن تو کرا لی مگر ریکارڈ کہاں گیا. چنیوٹ میں 400 سے زائد کیسز سامنے آ گئے. 2 ماہ قبل کورونا ویکسین لگی مگر آن لائن ڈیٹا اپلوڈ نہ ہو سکا. متاثرہ افراد محکمہ صحت کے دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور. احساس کفالت سینٹرز پر رقم کی ادائیگی کورونا ویکسینیشن سے مشروع. ضلع انتظامیہ چنوٹ نے اسلامیہ ڈگری کالج سینٹر میں کیمپ لگا دیا. کیمپ میں 200 سے زائد خواتین نے ویکسین لگوا کر رقم حاصل کی. ایگزیکٹو ممبر محمد طیب، شیخ شاہد اور دیگر صنعتکاروں کی مبارکباد. محمد عمران محمود نے شیمت سے بھرپور نمائندگی کا عزم کیا. فیصل آباد کمپیوٹر مارکیٹ ریک سٹی پلازا سے پہلے بار چیمبر ایگزیکٹو ممبر کا چناؤ. انجمن تاجران کی جانب سے صدر غلام حسین کو مبارکباد. مٹھائیوں کی تقسیم، نیک تمناؤں کا بھی اظہار. غلام حسین کا کہنا تھا نیشنل گروپ کی کامیابی بزنس کمیونٹی کی کامیابی ہے. نیشنل گروپ کو ٹیم ورک کا ہنر آتا ہے. پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات. فیصل آباد سے ڈاکٹر رانا سجاد ارشد 74 ووٹ کے ساتھ پہلی پوزیشن پر براجمان. ڈاکٹر مسعود صادق 68 ووٹ لے کر تیسری پوزیشن حاصل کر چکے. اراضی گرداوری تیار کرنے والے پٹواریوں کی موجیں ختم. جنگ میں محکمہ مال نے گرداوری عمل کمپیوٹرائزڈ کر دیا. اب پٹواری کو موقع پر جا کر اصل مالکان، حدود عربے اور کاشت فصل کی تصاویر کا آن لائن ریکارڈ فراہم کرنا پڑے گا. آج پنجاب نے 3 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے. محرن خان کو SP انویسٹیگیشن ٹوبہ تعینات کر دیا. محمد ارسلان اقبال ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر ڈرگ کورٹ فیصل آباد تعینات. سابق DDPP سجیلا نذیر کا ڈرگ کورٹ سے سیشن کورٹ تبادلہ کر دیا گیا. رانا طاہر فاروق میونسپل کمیٹی پیر محل کے نئے چیف آفیسر تعینات. چارج سنبھالتے ہی گرین بیلٹ بے نظیر پارک کا دورہ. لائٹس، جھولے، بینچ اور فوارہ ٹھیک کرا کے پارک کو ماڈل پارک بنانے کا عزم کیا.